بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو جہاں رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اکثر ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے ذہنوں میں یہ سوال لازمی آتا ہے کہ جتنی ہم محنت کرتے ہیں، جتنی ہمارے پاس قابلیت ہے، یا جتنی ہم محنت مشقت کرتے ہیں، اس لحاظ سے ہمارے پاس دولت نہیں، اس لحاظ سے ہمارے پاس رزق نہیں، اور دوسری طرف دوسری ہی جانب جو کے پاس کم قابلیت ہے، یا جن کے پاس اتنی دولت ہے، جن کے پاس اتنا رزق ہے، بینک ہے، بیلنس ہے، سب کچھ ہے، نہ محنت ہے، نہ مشقت ہے، وہ سب کچھ کیسے؟ اس بات کا حل، اس بات کا جواب امام علیہ السلام نے 2 جگہوں پر دیا، اور اس کا حل بھی بتایا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیے کہ ایک بات کو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک یا کمنٹ کیے بغیر نہ جائیے گا، جزاک اللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دولت جو ہے وہ سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ جی ہاں، دولت سخاوت میں پوشیدہ ہے، اور ہم اس دولت کو محنت میں تلاش کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ محنت نہ کریں، مشقت نہ کریں، یا محنت نہ کریں اور آپ کو پاس دولت آ جائے۔ جو ہے محنت جو ہے وہ سنت ہے، انبیاء کرام سے یہ رسم، یہ بات، یہ کام چلا آ رہا ہے کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ محنت تو انبیاء کرام بھی کیا کرتے تھے۔ اب اس بات سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر محنت میں ہی دولت چھپی ہے تو پھر ایک مزدور کتنی محنت کرتا ہے، جتنی ایک مزدور محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس لحاظ سے تو اس مزدور کو بہت زیادہ دولت مند ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس بے شمار رزق ہونا چاہیے تھا۔ تو اس بات کا حل اسی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہنے لگا کہ یا علی علیہ السلام، میرے پاس جتنی میں مزدوری کرتا ہوں، جتنی میں محنت کرتا ہوں، اس محنت کے کرتا ہوں، اس کے لحاظ سے مجھے کامیابی کا میرا حق نہیں ملتا۔ جتنی کامیابی کرتا ہوں، اس کامیابی کے لحاظ سے مجھے وہ حق نہیں ملتا جس کا میں حقدار ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے دن کی شروعات اللہ کی معصوم مخلوق، غیر مخلوق کی خدمت کر کیا کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علیہ السلام، میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلا کر، کسی نہ کسی کو کچھ دے کر میں دن کی شروعات کروں۔ تو امام علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے، کیا تمہارے پاس ایک اناج کا دانہ تک نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یا علی، میں تو دن میں 2 سے 3 دفعہ کھانا کھاتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا تم اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ تک نہیں نکال سکتے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علیہ السلام، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بس تم دن کی غذا میں سے ایک دانہ بھی نکال کر اگر اللہ کی مخلوق کو ڈالتے ہو، دیتے ہو، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری قسمت بدل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی رحمت سے مالا مال کر سکتے ہیں، تمہاری زندگی میں سکون لا سکتے ہیں۔ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا، اپنی اس مخلوق سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی اس مخلوق کی خدمت کرنے سے بہت پسند کرتے ہیں اس شخص کو، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا نوازا ہے، چاہے کم دیا ہے چاہے زیادہ دیا ہے، اگر اسی میں سے ہم تھوڑا سا نکال کر اگر اللہ کی اس مخلوق کو ڈالتے ہیں، دیتے ہیں، تو تبارک و تعالی ہمارے قسمتیں کو جو ہے وہ بدل سکتا ہے، اپنے بھرے خزانوں میں سے ہمیں بے شمار عطا کرتا ہے، اور اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال کرتا ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اور جو حج ہے، حج ہمارے جو حج کرتا ہے تمام گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ ہمارے ایسے حاجی ایک ایسا ہوتا ہے جیسے ایک نیا بچہ جنم لیتا ہے، اور حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اور جو روزہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جو جزا ہے، روزے کی جو اجر ہے، وہ میں خود دوں گا۔ تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ سب سے بہتر انسان کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نمازی کا نام نہیں لیا، یا کسی حاجی کو نہیں بولا، یا کسی روزے دار کو نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، سب سے بہتر انسان وہ ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کی خدمت کو کتنا پسند کرتے ہیں، اس عمل کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس بات کا حل امام علیہ السلام نے اس کو واقعہ
واقعہ روایت بتائی، اسی میں بتا دیا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے. آپ صبح کا آغاز صرف اور صرف اگر ایک روٹی کو بنا کر ہی پرندوں کو ڈال دیتے ہیں، یا ایک مٹھی چاول یا اناج کا کوئی بھی دانہ لے جو پرندے شوق سے کھاتے ہیں ان کو ڈالنے سے شروعات کرتے ہیں، تو یہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کیونکہ یہ مخلوق جب کھا کر اڑتی ہیں یا چاہتی ہیں تو آپ کے حق میں بے شمار دعائیں کر کے جاتی ہیں جو آپ کی قسمت کو بدلنے کا ہنر رکھتی ہیں. ان کی دعائیں جو معصوم سی چھوٹی سی پرندے ہوتے ہیں، ان کی معصوم سی جو دعائیں آپ کو لگتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی سنتے ہیں اور بہت جلدی قبول کرتے ہیں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں لازمی ایڈ کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر بھی کریں، اور ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ لازمی لکھ دیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.